الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جن کو حدیث کے اندر امیر المومنین کہتے ہیں. اتفاق سے بات بھی وہی چل رہی تھی اور میرا ارادہ بھی اسی بات کو کرنے کا تھا کیونکہ میں نے وہ 3 احادیث پڑھائی تھی حضرت ابو ہریرہ کی، تو ارادہ تھا میں وہی سنا دوں گا آج. اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے شبہات کا اظہار کیا کہ ابو ہریرہ بہت ساری حدیثیں بیان کرتے ہیں، بہت ساری حدیثیں سناتے ہیں لوگوں کو، تو اب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی غلط جملہ بول نہیں سکتے، تو اس طریقے سے شبہ کا اظہار کرتے تھے کہ ابو ہریرہ بہت ساری روایتیں کرتے ہیں اور لیکن ان سے زیادہ کوئی دوسرا روایتیں نہیں کرتا. تو ایک شبہ کا اظہار تھا کہ کہیں حضرت ابو ہریرہ اپنی طرف سے تو نہیں باتیں گھڑ لیتے. تو حضرت ابو ہریرہ نے بخاری کتاب العلم کے اندر اس بات کا جواب دیا، خود جواب دیا. اس جواب کے اندر بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، تو ارادہ ہے میں اسی بات کو ذکر کروں کہ اللہ ہمارے علم میں بھی جلا بخشے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی سے روایات نقل کرتا ہوں، لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کو مجھ سے بھی زیادہ روایات معلوم ہیں، وہ ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو مجھ سے بھی زیادہ روایات آتی ہیں. ذخیرہ احادیث میں اگر صحیفہ ان کا دیکھا جائے تو اس کے اندر 5374 روایات ہیں، لیکن جو روایتیں حضرت نے خود بیان کی ہیں وہ صرف 700 ہیں، صرف 700 روایت ہیں. لیکن جو ان کے صحیفے کی روایات ہیں اس کو کہتے ہیں وجادہ. آج کے زمانے میں اس کو کہتے ہیں وجادہ. وجادہ کا مطلب وجدت فی صحیفۃ فلان، تو اب وہ پورا جملہ بولنا مشکل ہوتا ہے تو اس کو وجادہ کہتے ہیں. بطور مثال میں مثال دیتا ہوں. بطور مثال ہمیں پتہ ہے کہ ہم فلسطین میں رہتے ہیں اور فلسطین کے اوپر دشمن نے حملہ کیا ہوا ہے اور میرے پاس بڑی اہم کتابیں رکھی ہوئی ہیں، یعنی یہ ساری کتابیں تو، لیکن ایک کتاب بڑی اہم ہے جو میں نے سنبھال کے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. تو میں ایسا کروں گا بھی یہ کتاب تو ضائع نہیں ہونی چاہیے، تو میں اس کتاب کو ایک باکس میں ڈالتا ہوں، اس بکسے کو دوسرے بکسے میں، اس کو تیسرے بکسے میں خوب محفوظ کر دیتا ہوں. جو میرے پاس مال و دولت ہوتا ہے سارا لگا کے اس کو کسی جگہ پہ ڈال کے دفن کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے میں کتاب کو محفوظ کر دیتا ہوں. اور اسی طریقے سے لوگوں نے، اب یہ تو ایک طریقہ ہے، ایسے لوگوں نے بہت سے طریقے اپنائے کہ کتاب ہے فلاں کو دے دی بھی سنبھال کے رکھنا، فلاں کو دے دی سنبھال کے، فلاں کو دے دی سنبھال کے. تو ایسی کتاب کی تو سند ہوتی ہے، لیکن کوئی ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن کی سند نہیں ہوتی اور وہ اچانک سے مل گئی تو اس کو کہتے ہیں وجادہ. کہ وجدت فی صحیفۃ فلاں، کہ میں نے فلاں صحیفے کے اندر یہ کتاب میں نے دیکھی.
جیسے ایک کتاب ہے بخاری شریف، ٹھیک ہے، لیکن بخاری کے استاد ہیں امام خزیمہ کے، بخاری کے استاد ہیں، ان کا ایک صحیفہ ملا، صحیفہ ابن خزیمہ، یعنی ان کے اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب ملی، ٹھیک ہے۔ ایک کتاب ملی تفسیر ابن عباس، اب تفسیر ابن عباس وہ کتاب ملی کہ جو حضرت عبداللہ بن عباس نے خود اللہ کے نبی سے تفسیریں لکھی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اسی طریقے سے اور بہت سی کتابیں ملی، اور طبقات ابن سعد کے نام سے ایک کتاب ہے، صحابہ کے احوال، جو ابن سعد تابعین میں سے انہوں نے لکھی، یہ بڑے لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں مل رہی ہیں۔ لندن کے کتب خانے کے اندر وہ بہت سی کتابیں صحیفے آج موجود ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ رہے میری بات، لیکن یہ وہ کتابیں ہیں جن کی سند نہیں، بس یہ یہاں سے ہو سکتا ہے درمیان میں کسی نے خود سے لکھ دی ہے نا۔ علم دین ایسا نہیں ہے کہ کچا ہو، علم دین ایسا نہیں ہے کہ جس میں کسی شک کی گنجائش ہو، کسی بھی درجے کے شک کی گنجائش علم دین میں نہیں۔ علم دین تو وہ ہے جو قطعی اور یقینی اور مضبوط ذرائع سے حاصل ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے لولا الاسناد، اگر سند نہ ہو تو جو بندہ جو چاہے دین میں بول دے، جو کچھ اس کا جی چاہے وہ دین میں بول دے، لائٹ ہے اندھیرا ہوگا، اگر سند نہ ہو تو ہمارے دین میں سند ضروری ہے۔ اگر سند نہیں ہوگی تو وہ کہی ہوئی بات بالکل ناقص ہے، بالکل بے وقوف ہے، کوئی پکی بات نہیں۔ دین ہے مضبوط ذرائع سے ہمیں حاصل ہوا کہ میں نے اس سے پڑھا، اس نے اس سے پڑھا، اس نے اس سے پڑھا، اس نے تابعی سے پڑھا، اس نے صحابی سے پڑھا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی۔ یعنی میں جو بھی روایت کروں گا وہ 19 واسطوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے گی، یعنی کوئی بات ایسی نہیں جو کہ کچی ہوگی، مضبوط ترین بات ہوگی۔ تو اب اس طرح کی جو کتابیں آ رہی ہیں ان کو وجادہ کہتے ہیں، کہ درمیان میں کتاب، ایک تو کتاب کی سند ہوتی ہے کہ یہ کتاب اس کے پاس، پھر اس نے اس کو دی، پھر اس نے اس کو دی، پھر اس نے اس کو دی۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے پاس نبی علیہ السلام کے بال مبارک یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، تو میں نے ان سے کہا بھی اس کی سند لکھے ہو کہ یہ بال کس نے کس کو دیا، کس نے کس کو دیا، کس نے۔ پاکستان میں جو بھی ہیں ان کی سند نہیں ملتی، لیکن ہم جب عرب گئے تو عرب میں انہوں نے باقاعدہ پوری سند لکھی، یہ پیالہ میں پوری سند لکھی، انہوں نے 500 ریال کی دی، فری میں نہیں دیتے، ذرا ضرب دو 500 ریال کو، تو کہتے ہیں یہ پیالہ اس نے اس کو دیا، پھر اس نے اس کو دیا، پھر اس کے نیچے حاشیے لگے کہ سلطان عبدالحمید دوم نے اس پیالے سے اپنا پیالہ میچ کروایا، یعنی اس پیالے کو لکھا کے اس کی شکل کا اپنا پیالہ بنوایا، پھر اس کے نیچے ایک اور حاشیہ لکھتے تھے فلاں فلاں سلطان نے فلاں نے اس پیالے کے سے، یہ پوری اس کی سند ہے، باقاعدہ اس کی سند مدینہ میوزیم میں رکھے ہوئے تھے، بھی تو میوزیم بند کر دیا۔ تو یہ یعنی باقاعدہ اس کی سند ہوتی ہے کہ یہ پیالہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، تو میرے پاس کہاں سے ہے، یہاں پہ کہاں سے ہے۔ حضرت عثمان کا قرآن مجید جس پہ حضرت عثمان تلاوت فرما دیتے، وہ ترکی میوزیم میں رکھا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی سند بھی موجود ہے کہ وہ خلافت عثمانیہ والوں کے پاس کتنے واسطوں سے آیا تھا اور کب سے یہاں موجود ہے، یعنی کچی بات نہیں ہوتی، سمجھے، جو بھی بات ہوتی ہے مضبوط ہوتی ہے۔ آپ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی سنی سب کے سفر نامے اگر دیکھیں تو حضرت کئی انبیاء علیہ السلام کے مزارات پہ گئے، ان کے جیسے قوم شعیب کے مقام پر، مقام مدین کے اوپر ایک قبر بنی ہوئی ہے، بڑی مشہور قبر ہے، انٹرنیٹ پہ اس کی تصویریں بھی ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر، اور اس کے اوپر حضرت شعیب علیہ السلام کا نام بھی لکھا ہوا، وہ سب چیز لکھی ہوئی۔ تو حضرت نے اس کے بارے میں لکھا، اس کی اتھینٹسٹی جب ہم نے پتہ کی تو حضرت نے لکھا کہ ایک یہ مقام ہے اور ایک دوسرا مقام ہے، ان دونوں مقامات پہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر اطہر بنی ہوئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ دونوں مقام کی تعیین کسی سند سے ثابت نہیں ہے،
لیکن ہم احتمال کی بنیاد پر یہاں پر آگے کہ ہو سکتا ہے کہ جو یہاں پہ مشہور ہے ہو سکتا ہے صحیح ہو، تو اس وجہ سے ہم برکت حاصل کرنے کی نیت سے پہنچ گئے کہ اس سے محروم ہی نہ ہو جائے، لیکن چونکہ اس کی سند نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بول تو نہیں ہو رہی میری باتوں سے، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، اس کو ذرا سمجھیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو کہ علم دین پھیلاتے تھے، ان میں ایک شخص تھا عبداللہ بن سبا، اور عبداللہ بن سبا نے اپنے حساب سے دین پھیلانا شروع کیا اور لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا، بہت سی چیزیں سمجھاتا۔ تو لوگ کہتے تم سب لوگوں کے بارے میں بتاتے ہو لیکن تم حضرت عثمان کا ذکر نہیں کرتے۔ کہتے نہیں میں نہیں کرتا۔ جب وہ لوگوں میں صحیح سے مشہور ہو گیا، لوگ اس کے تقوی اور ورع کے بارے میں صحیح جاننے لگے، سمجھنے لگے، تو پھر لوگوں نے کہا کہ آپ حضرت عثمان کے بارے میں کچھ نہیں بولتے۔ انہوں نے کہا میں نہیں بولوں گا، اور پھر اس نے حضرت عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط باتیں بولنا شروع کی۔ جب اس نے وہ غلط باتیں بولی حضرت عثمان کے بارے میں تو لوگ حضرت عثمان کے خلاف تیار ہو گئے، اور اسی کی وجہ سے حضرت عثمان کی شہادت ہوئی۔ تو پھر لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنا دین کس سے لیتے ہو؟ دین اپنا کس سے لیتے ہو؟ صرف اس سے دین لو جو صحابہ کا شاگرد ہے۔ جو صحابہ کا شاگرد نہیں ہے اس سے دین ہرگز مت لو، کہ ضلوا وضلوا، کہ وہ گمراہ بھی ہے اور گمراہ گر بھی ہے، کہ وہ گمراہی پیدا کرنے والا ہے۔ جس کا استاد نہیں ہے یا جس کا استاد ہے اور وہ خود استاد اس کا گمراہ ہے، ظاہری بات ہے یہ گمراہی پیدا کرے گا۔ تو دین میں سند اور اسناد انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ جو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کا صحیفہ بعد میں ملا ہے، یہ بھی اس وجادہ میں سے ہے۔ وجادہ میں بتا چکا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی جو مرویات ہیں وہ صرف 700 مرویات ہیں، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مصر بھی رہے اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور حکومت میں بھی رہے، ان کا رہنا مجبوری تھا، جنگ صفین میں بھی شریک ہوئے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ عجیب میں آگے بات بتاتا ہوں، بڑے مزے کی دلچسپ بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ مرویات اگر یاد ہیں تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے ساتھ لکھ لیا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ حدیث رسول کو اپنے پاس لکھ لیا کرتے تھے اور میں صرف یاد کرتا تھا۔ پھر فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں جو حدیث یاد کرتا تھا پہلے مجھے یاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی کہ یا رسول اللہ مجھے حدیث یاد نہیں رہتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو جی آ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی کہا اپنے دامن کو، چادر کو پھیلاؤ، تو بعض حضرات نے کہا کہ انہوں نے اپنی پوری چادر اتار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھیلا دی، اور بعض حضرات نے کہا نہیں، چادر کا ایک حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یوں کر کے پھیلا دیا۔ پہلے زمانے میں قمیضیں نہیں ہوتی تھیں، لوگ چادر پہنا کرتے تھے، تو یوں چادر پھیلا دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی بھری وہ اس میں ڈالا، پھر دوسری مٹھی بھری، یعنی دونوں ہاتھوں سے چلو بھرا اس میں ڈالا، پھر چلو بھرا اس میں ڈالا، نہ جانے کیا بھرا، بخاری کی روایت ہے، کچھ پتہ نہیں، خالی ہاتھ ہوا میں ڈالے اور جیسے پانی بھر کے ڈالتے ہیں کسی چیز کے اوپر، اس طریقے سے ڈالا، اور کہا کہ اس کو سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے اس کو سینے سے لگایا تو فرمایا اس کے بعد میں کبھی بھی کوئی حدیث بھولا نہیں، یعنی جو بات بھی بتاتے۔ چنانچہ مروان بن عبد الملک نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کو بلایا، کہا پتہ نہیں یہ حدیثیں صحیح بتاتے ہیں غلط بتاتے ہیں، چنانچہ کہا کہ آپ، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 حدیثیں بیان کریں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے 100 حدیثیں بیان فرمائی۔ تو اس نے نا پردے کے پیچھے ایک کاتب کو بٹھایا ہوا تھا، اس کاتب نے وہ 100 کی 100 حدیثیں اپنے پاس لکھ لی۔ جب 100 حدیثیں مکمل ہوئی تو 1 سال کے بعد دوبارہ بلایا کہ میرا دل چاہتا ہے جو پچھلے سال آپ نے حدیثیں سنائی تھی وہ دوبارہ سنائیں۔
تو حضرت نے وہ حدیث سے دوبارہ سنائی. پیچھے کاتب کو بٹھایا تھا کہ تم اس کو لکھ لینا. تو انہوں نے جب حدیث لکھی اور دونوں صحیفے میچ کیے، پچھلے سال والا اور اس سال والا، تو نہ صرف یہ کہ وہ حدیثیں وہ تھیں بلکہ ترتیب بھی وہی تھی جس ترتیب سے پچھلے سال سنائی تھی. تو اس کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابو ہریرہ صحیح بات بیان کرتے ہیں اور صحیح حدیث بیان کرتے ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں کرتے. یعنی اللہ کی طرف سے معمور تھے، اللہ کی طرف سے اللہ نے ایک انتظام کیا تھا. ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے ایک تکوینی انتظام کیا ہے. وہ تکوینی انتظام ایسے ہے کہ پہلے زمانے میں حافظ الحدیث ہوتے تھے کہ کسی کو 7 لاکھ حدیث سے یاد ہے، کسی کو 5 لاکھ حدیث سے یاد ہے. یعنی تذکرۃ الحفاظ کے نام سے امام ذہبی کی ایک کتاب ہے. یہ تذکرۃ الحفاظ کے اندر صرف حفاظ کا تذکرہ ہے. ہم حافظ سمجھتے ہیں اس بندے کو جو حافظ قرآن ہوتا ہے، لیکن اس زمانے میں 70-80% حافظ قرآن ہوتے تھے لوگ. یعنی بچہ جب جاتا تھا تو براہ راست مکتب میں جاتا تھا، یعنی گھر کے اندر وہ 6-7 پارے ویسی حفظ کر چکا ہوتا تھا. یعنی اس کی ماں اس کو 6-7 پارے ویسی زبانی یاد کروا چکی ہوتی تھی، اس کی زبان پہ چڑھے ہوتے تھے. تو جب زبان پہ چڑھے ہوئے تو آپ خود سوچیں کہ کسی کو تجوید پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ایک 6-7 سال کا بچہ عام طور پہ حافظ قرآن تو ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد حفظ حدیث کا معاملہ ہوتا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے سبق پڑھنے جاتے تھے تو دوسرے لوگ اپنے ساتھ حدیث لکھتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں لکھتے تھے. تو 3 دن گزرے تو طلبا نے کہا بھی تم حدیث لکھتے نہیں ہو. کہا بھائی مجھے شوق نہیں ہے لکھنے کا. بھائی تم لکھا کرو گے، تم بھول جاؤ گے. تو طلبا ہوتے ہیں نا، طلبا تو کسی کی نہیں سنتے ہیں. انہوں نے نہیں مانا. تو 3 دن کے بعد امام بخاری تنگ آ گئے اور کہا کہ ہاں دکھاؤ مجھے، تم نے کیا حدیث سے لکھی. انہوں نے کہا ہم نے 1500 حدیث سے ہم لکھ چکے ہیں، تمہیں ایک بھی نہیں آتی، تم نے ایک بھی نہیں لکھی. امام بخاری نے کہا صحیفہ دیکھو اور چیک کرنا شروع کرو. نمبر 1 حدیث سے پڑھی اور اسی ترتیب سے سنائی جس ترتیب سے استاد نے سنائی تھی، اور 1 سے لے کے 1500 حدیثوں تک سب کی سب زبانی سنائی، سب کی سب زبانی. امام شیخ علی بن مدینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام بخاری کی عمر، اس بچے کی عمر کتنی؟ 13 سال. امام بخاری کی عمر تھی 11 سال، 11 سال. اور شیخ علی بن مدینی ان کی عمر تھی 70 برس. تو وہ حدیث سنا رہے ہیں. تو 11 سال کا بچہ امام بخاری. انہوں نے ٹوکا، انہوں نے کہا آپ روایت غلط بیان کر رہے ہیں. اچھا ہم روایت کسے سمجھتے ہیں یہ بھی ذرا سمجھ لیں. پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے یہ نہیں، میں کہاں سے شروع ہو گیا. امام بخاری ہم حدیث سمجھتے ہیں کسے؟ ہم حدیث اسے سمجھتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ٹھیک ہے. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ کسی دوسرے کے مال کو طیب نفس کے علاوہ استعمال کریں. ہم اس حدیث ہی سے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم حدیث ہی سے سمجھتے ہیں. المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. ہم اس کو حدیث سمجھتے ہیں. انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. ہم اس کو حدیث سمجھتے ہیں. یہ تو متن حدیث ہے. محدثین حدیث اسے نہیں کہتے. محدثین حدیث اسے کہتے ہیں کہ میں نے سنا اشعث سے، اس نے سنا سلیمان سے، اس نے سنا داؤد سے، اس نے سنا فلاں سے، اس نے سنا فلاں صحابی سے، اس نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے.
وہ اس کو سند کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے درمیان ایک بندہ سکپ کر دیا، تو امام بخاری نے فوراً ٹوکا، کہتے نہیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں، یہ بندہ اس کا شاگرد نہیں ہے۔ ذرا چپ، کل کا بچہ مجھے سکھا رہا ہے، 70 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے ہوئے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ نسخے میں جا کے چیک کر لیں۔ وہ بھی استاد تھے، بڑے استاد تھے، تو گئے اندر، اور اندر جا کے دیکھا تو کہنے لگے اچھا یہ کس سے روایت کرتا ہے؟ کہا یہ صرف اس بندے، اگر یہ اس کا شاگرد ہے تو درمیان میں صرف اس بندے سے روایت کرتا ہے۔ تو انہوں جس نسخے سے پڑھا رہے تھے اس میں قلم لے کے تصحیح کی، فرمانے لگے جب یہ بچہ میرے درس میں آتا ہے مجھے ڈر لگتا ہے، گھبرا جاتا ہوں میری پھر غلطی پکڑے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسا حدیث میں مقام دیا تھا، ایسی چیز، لیکن وہ زمانہ ایسا تھا کہ حافظے کا زمانہ، اس حافظے کے زمانے میں فوکس حافظے پہ ہوتا تھا۔ جو لوگ لکھتے تھے نا ان کی برائیاں ہوتی تھی، بھئی یہ لکھتے ہیں دیکھو یہ ایک نقطہ رہ گیا نا تو یہ تباہ ہو جائیں گے، اگر درمیان سے کہیں شروع کر دیے تو یہ غلطی ہو جائے گی۔ تو لکھنے والوں کی برائی ہوتی تھی، حفظ کرنے والوں کی اچھائی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے ایک زمانہ آیا جو زمانہ کتابوں کا آیا، چنانچہ امام بخاری نے حدیثیں کتاب میں لکھوائیں کہ بھی اس کو لکھ لو کہ آگے کے زمانے میں کتاب کا زمانہ ہے، حافظے کا زمانہ نہیں۔ چنانچہ پھر کتاب کا زمانہ آیا اور کتابیں تصنیف کی گئیں اور کتابوں کے ساتھ معاملات ہوئے۔ تو ابتدائی زمانہ لکھنے کا نہیں تھا، ابتدائی زمانہ حافظے کا تھا۔ چنانچہ بہت لوگوں کو اس بات پہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت عثمان نے قرآن جمع کیا ہے، قرآن تو اللہ کے نبی کے زمانے میں اترا تھا لیکن جمع حضرت عثمان نے کیا۔ یہ پھر وہی روافض و خوارج کو ترجیح دے رہے ہیں کہ روافض و خوارج بالکل صحیح کہتے ہیں، حضرت ابوبکر نے قرآن میں نعوذ باللہ گڑبڑی کی ہے، حضرت عمر نے قرآن میں گڑبڑی کی، حضرت عثمان نے تو جمع کیا، انہوں نے قرآن میں گڑبڑی کی۔ کتنے پڑھے لکھے لوگ مجھے میرے ایک ساتھی نے کہا بھی میرا ایک دوست ہے مرتد ہونے کے قریب ہے، تو برائے مہربانی میں آپ کو، ہم تینوں کا ایک گروپ ہے، میں آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں، اس کے سوالات کے آپ جوابات دیں۔ تو وہ اسلام کا انکار تو کر چکا ہے، کہتے کوئی مجھے سمجھا دے تو میں قبول کر لوں گا ورنہ میں نہیں کروں گا۔ اس کا سب سے پہلا اشکال یہ تھا کہ قرآن تو آپ کی چوری کی کتاب ہے، اس طرح کی اور بہت سی کتابیں ہیں، یعنی وہ قرآن کو بے مثل اور بے مثال ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ تو یہ کتاب تو بعد میں حضرت عثمان نے ترتیب دی، اللہ کے نبی نے ترتیب نہیں دی۔ ابھی آج بات آ گئی تو میں بتا دوں، قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ حدیث لکھتے تھے کہتے مٹا دو، آپ نے منع کیا۔ بعض حضرات نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کے نیام کے اندر کچھ چیزیں ہوا کرتی تھیں، کچھ لکھی ہوئی چیزیں ہوتی تھیں، تو حضرت علی نے وضاحت سے بتایا کہ وہ تیمم کے مسائل ہیں جو اللہ کے نبی نے مجھے لکھوائے تھے، اس کے علاوہ میں نے سب ضائع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھ کے رکھتے تھے، اس کو ضائع کیا۔ ضائع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لکھنے کا صرف قرآن ہے، لکھنے کا صرف قرآن ہے، اس بات کو پکا رکھیں کہ لکھنے کا صرف قرآن ہے، حدیث نہیں لکھنی۔ حدیث جس بندے نے چھپ چھپا کے لکھی وہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کا نزول مکمل ہوا تو ہر ایک کے پاس قرآن مجید کا صحیفہ اور نسخہ تھا، کسی نے کاغذ پہ لکھا ہوا تھا جو زمانے کا کاغذ تھا، موٹا کاغذ گتے کی طرح، جیسے آج کل ہمارے کرٹن جو ہوتے ہیں، کارٹونز جو ہوتے ہیں جس کے اندر سامان آتا ہے، چپس وغیرہ آتے ہیں، ان کارٹون اس ٹائپ کا کاغذ ہوتا تھا جس پہ لکھنے سے سیاہی پھیل جاتی تھی، تو لوگ پتوں پہ لکھنے کو ترجیح دیتے تھے، کھال کے اوپر لکھنے کو ترجیح دیتے تھے، اور اسی کے صحیفے بنے ہوئے تھے لوگوں کے پاس۔ صحیفہ ابن مسعود بہت مشہور ہے، حضرت عثمان نے ان صحیفوں کو جب ضائع کیا ہے اس کے بعد حضرت عثمان پہ آج تک اعتراضات ہوتے ہیں، تو وہ کن صحیفوں پہ اعتراضات ہوتے ہیں؟ اگر قرآن مجید لکھا ہوا تھا ہی نہیں تو پھر اعتراض کس چیز کا ہوتا ہے؟
تو سب صحابہ کے پاس اپنے اپنے طور پہ قرآن مجید لکھا ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور کئی حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر کے پاس آئے، کہا قرآن مجید کو ایک نسخے میں لے کر آئے، ایک نسخے میں، میری بات سمجھ لیں، قرآن مجید کو ایک نسخے میں لے کر آئے۔ ابھی جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں؟ کہا کہ نہیں، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری لگائی کہ اس وقت سب سے بڑے قاری تھے۔ حضرت زید بن ثابت نے جو شورا بنائی اس نے فیصلہ کیا، کہا کہ اگر مجھے پہاڑ توڑنے کا حکم ہوتا تو یہ کام میرے لیے آسان تھا کہ پہاڑ توڑ کے دوسری جگہ لگا دوں، لیکن جمع قرآن یہ میرے لیے مشکل ترین عمل تھا۔ چنانچہ سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ جس کے پاس جو آیت لکھی ہوئی ہے، جس کے پاس جو آیت یاد ہے وہ آئے اور اپنی آیت کے اوپر 2 بندوں کی گواہی لے کر آئے کہ یہ آیت میں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان سب صحیفوں کو یکجا کر کے ایک صحیفے پہ کیا گیا۔ اب کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ فاتحہ سنی تھی، ایسے سنی تھی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کسی نے ایسے سنا ہوا تھا؟ کسی نے ایسے سنا تھا؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نافع کی روایت ہے، یہ روایت بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ کسی نے، اب اس میں روایت سکتے والی ہے، پھر ورش کی روایت ہے اور بھی بہت سی روایت، تو اس طریقے سے والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الاولى۔ تو اس طریقے کی روایت سنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ تمام روایت متواتر ہے۔ متواتر کا مطلب ہے کہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں بعین ہی اسی طریقے سے اور قرأت بھی ہے۔ تو ان ساری قرأت کو ایک قرآن کے صحیفے پہ جمع کیا اور اس صحیفے کو حضرت ابوبکر کے پاس رکھا اور اس کی نقل تیار کر کے کہا اب سے سب اس صحیفے کو پڑھیں گے۔ حضرت ابن مسعود کا اصرار تھا کہ فاتحہ نکال دو، حضرت ابن مسعود کا اصرار تھا کہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ان دونوں کو نکال دو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے نہیں تھے، کہتے تھے تو سب کو یاد ہوتی ہے، یعنی ابتدا اور انتہا تو سب کو یاد ہے، جب اللہ کے نبی نے نہیں لکھوائی تو آپ کیوں لکھوا رہے ہیں؟ فاتحہ تو 2 بار نازل ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو یاد ہے لیکن آگے آنے والی امت اس کو یاد نہیں رکھے گی۔ چنانچہ فاتحہ کو بھی باضابطہ صحیفے میں شامل کیا گیا کیونکہ اس پہ گواہی موجود تھی۔ معوذتین کو صحیفے میں نا، معوذتین تو 20ویں اور 21ویں نمبر پہ مکے پہ نازل ہوئی تھی، تو ان کو بھی قرآن کے صحیفے میں شامل کیا گیا کیونکہ یہ تو سب کچھ قرآن کی ابتدا فاتحہ سے ہوتی ہے اور انتہا معوذتین سے ہوتی ہے، تو سب کو یاد تھا، لیکن کبھی یاد نہیں، اب صحیفے پہ آئے گا اور صحیفے پہ آنا ضروری ہے۔ چنانچہ صحیفے پہ لایا گیا اور ساری قرأت ساتھ لکھی گئی، یعنی اگر لکھا گیا مالک یوم الدین تو ملک یوم الدین بھی ساتھ لکھا گیا اس کے اوپر نیچے کر کے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے علیہم لکھا گیا تو علیہم بھی لکھا گیا کہ یہ روایت بھی اور یہ روایت بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید کو حضرت ابو بکر صدیق نے سارے صحیفوں کو اکٹھا کر کے ایک پہ کر دیا کہ سب کا صحیفہ ایک جامع ہے، یہ جامع صحیفہ ہے، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں بہت سی قرأت تھی، جیسے ابن مسعود کی قرأت تھی، ایسے ابی بن کعب کی قرأت تھی اور بہت سی قرأت تھی۔ قرأت کے لہجے ہوا کرتے تھے، ان لہجوں کے بہت سے معاملات ہوتے تھے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں اسلام عجم میں داخل ہوا، اب عجم کو تو عربی نہیں آتی نا، جی ان کو عربی نہیں آتی، اب وہ پریشان ہے یہ مالک یوم الدین پڑھیں یا ملک یوم الدین پڑھیں، ہما زہ پڑھیں یا ہما زاہ پڑھیں، کیا پڑھیں؟ اب مجھے اور آپ کو تو نہیں پتا، ٹھیک ہے، تو اب ہم پریشان۔
تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھئی ان سب لہجوں کو ختم کرو، ایک قریش کا لہجہ، اور اس کے اوپر صحیفہ مرتب کیا اور اس ایک لہجے کو ترجیح دی، یعنی ہما زہ اور ہما زہ، تو ہما زہ کو ختم کر دی، ہما زہ کر دی۔ حضرت عثمان نے یہ کام کیا۔ میں آسان صورتوں کے اس لیے بتاؤں تاکہ سمجھ میں آئے، ورنہ سبع عشرہ کے اوپر کتابیں ہیں باقاعدہ، سبع عشرہ اردو کی کتابیں بھی ہیں سبع عشرہ کے اوپر، وہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ تو لیکن چونکہ وہ قرآن اس لغت میں بھی نازل ہوا نا، سورہ تحریم حضرت ابی بن کعب پڑھ رہے تھے، تو حضرت عمر نے سنا، تیری تو قرآن غلط پڑھ رہا ہے، تم قرآن غلط پڑھ رہا ہو۔ ان کو یہاں دامن سے پکڑا، گریبان سے پکڑا، دامن ان کو گھسیٹ رہا اور کہہ رہے چھوڑو، تو اسے کہا نہیں چھوڑو، یوں گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے۔ حضرت عمر سے کون گریبان چھوڑوائے، نہ ان کے برابر چل سکتے، وہ گھسیٹ رہے ہیں، وہ ٹانگیں گھسیٹتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یا اللہ خیر، یا رسول اللہ یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے۔ میں حرم شریف میں بیٹھ، مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا، میں نے کوئی آیت پڑھی تو کسی جگہ وقف کیا، تو آئے میرے پیچھے کہتے ہیں شیخ اتنی بڑی غلطی کرتی، کوئی عربی میں اس نے بولا اتنی بڑی، دوبارہ پڑھو۔ میں دوبارہ پڑھا، ہاں صحیح بڑھا، دھیان سے پڑھو۔ تو عرب تو کسی کو نہیں چھوڑتے نا، تھوڑا سا غلط وقف کہیں رک گیا جناب، اس نے آ کے وہاں پہ پکڑ لیا، غلط پڑھ رہا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کتنے کانوں سے یہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں، میں تو ہمیں آہستہ آہستہ پڑھ رہا تھا، اس نے مجھے پکڑ لی۔ تو وہ بیٹھا ہوا تو زور کی نماز کے لیے بڑی مشکل سے باب فات کے پاس جگہ ملی، وہاں کچھ اعمال کرنے ہوتے ہیں، تو بڑی مشکل سے وہاں جگہ ملی، تو مجھے پتہ نہیں، تو وہ جو قرآن کو استاد کے ساتھ بیٹھا ہوا، میں پڑھ رہا ہوں، سن رہا ہے، تو میں سیقول پڑھ رہا تھا، دوسرا پارہ پڑھ رہا تھا، تو ایک جگہ پر میں تھوڑا سا اٹکا، تو اس نے جلدی سے مجھے بتایا۔ میں نے کہا واہ آپ سن رہے ہیں نا، پھر میں اونچی آواز میں سنانا شروع کیا، بڑا خوش ہوا، بڑی گپے ماری، بڑی مزے کی چیزیں بھی بتائیں۔ تو بہرحال تو عرب تو نہیں چھوڑتے کسی کو۔ تو حضرت عمر نے حضرت ابی بن کعب بڑے قاری، اتنے بڑے قاری کہ حضرت عمر نے ان کو تراویح کے لیے آگے کیا تھا، اتنا بڑا آدمی ابی بن کعب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابی، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ ابی سے کہو مجھے قرآن سنائے۔ حضرت ابی کہنے لگے کیا فرمایا؟ کہا اس سے کہو کہ سورہ بینہ سنائے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ حضرت ابی رونے لگے تھے، اللہ سمانی، اللہ نے میرا نام لیا تھا، ہاں اللہ سماک، ابی اللہ نے تیرا نام لیا، رونا شروع ہوا، لم یکن الذین کفروا من اہل، اب اتنے بڑے آدمی، لیکن حضرت عمر دیکھ کو بڑا یا چھوٹا، چل تو غلط پڑھ رہا بیٹا، گریبان سے پکڑا، گھسیٹ کے لے کے آ رہے، اللہ کے نبی کے پاس پہنچے، کہ یا رسول اللہ یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تم کیسے پڑھ رہے ہو؟ حضرت ابی نے سنایا۔ حضرت عمر سے کہا کہ تم سناؤ، تم کیسے پڑھتے ہو؟ تم نے سورہ تحریم سنائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، فرمایا حق اذا نزلت، دیکھا آپ نے فرمایا کہ ہاں اسی طرح نازل ہوئی، تو میں نے کہا دیکھا، میں نے کہا نا ایسے پڑھتے ہیں، تو کہا کہ بھی عمر رک جاؤ، صبر رکنا ہے، رکو۔ حضرت عمر رکے، ابی تم پڑھو، تو حضرت ابی نے دوسری قرأت میں پڑھی، دوسرے لہجے میں پڑھی، تو فرمایا حق اذا نزلت، حضرت یا رسول اللہ میں نے پڑھا، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا حق اذا نزلت، اس نے پڑھا تو آپ نے فرمایا حق اذا نزلت، تو دونوں میں سے صحیح کون سا ہے؟ فرمایا کہ قرآن 7 حروف میں نازل ہوا ہے، قرآن 7 حروف، یعنی اس میں مختلف 7 قرأت ہیں، اس کو کہتے ہیں سبع عشرہ۔ جس طریقے سے یہ قرآن جو ہمارے پاس ہے نا یہ محفوظ ہے، ایسی وہ 7 قرأت بھی محفوظ ہیں، بالکل صحیح محفوظ ہیں۔ اگر آپ کو شوق ہو، اللہ کرے شوق ہو، تو کبھی فجر آپ جا کے نا جامع الرشید میں پڑھیں، فجر جامع الرشید میں پڑھیں، آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے فوراً کھل جائیں گے، بھائی یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ سورہ فاتحہ جب الٹی پڑھے گا نا، بھائی یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ بھائی ہمارے مولوی صاحب کیسے پڑھتے ہیں، یہ کیسے پڑھتے ہیں؟ وہ
وہاں مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا تھا میں، تو ایک آدمی مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑا ہو، کہتے ہیں ہمارا مولوی تو یہ، اس کو اتنی اس نے گندی گندی گالی. میں نے کہا بھائی غصے میں وہ خیریت ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں وہاں حضرت ابو بکر ہیں، یہ لکھا ہے ابی بکر، یہ لکھا ہے ابی بکر. اس سے ہمیں ان مولویوں نے ہمیں نام ہی غلط بتایا. اس بیچارے کو کون بتائے یار؟ بعض دفعہ اعراب کی وجہ سے واو یا بن جاتا ہے، کبھی یا واو بن جاتا ہے. عربی کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا. تو میں نے کہا یہاں سے جب جاؤ گے نا، وہ روزہ رسول پہ لکھا کہ ہونا سلام ابو بکر، وہاں ابو بکر بھی لکھا ہوا ہے. تو بھائی ابی بکر بھی ٹھیک ہے اور ابو بکر بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے. کہتے ہوئے یار توبہ توبہ توبہ، مولوی صاحب نے گانا کر دیتی ہے. مولوی صاحب کو گالیاں نکال دی ہم نے اتنی مقدس جگہ پر. تو اب ایسا ہے کہ ہمیں تو صرف اتنا پتہ نہ جو ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو قرآن مجید اس طریقے سے نازل ہوا، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے جمع کیا گیا. اس کے بعد پھر حضرت علی نے دیکھا کہ لوگوں کو قرأت تو ایک ہو گئی، لیکن جو سن لیتا ہے استاد سے وہ ٹھیک کر لیتا ہے، لیکن جو استاد سے نہیں سنتا خود پڑھتا ہے اور ہر بندے کو یاد نہیں رہتا. جب یاد نہیں رہتا تو اب کیا کریں؟ تو فرمایا کہ اب اس کے اوپر زبر زیر لگاؤ. تو پھر قرآن مجید کے اوپر زبر زیر لگائے گئے، اور جہاں ایک مضمون ختم ہو رہا تھا وہاں نشان لگا دیے گئے، یہ نشان لگا دیے، نشان لگا دیے، اور پھر ان نشانات کو آیت کا نمبر دے دیا گیا. تو یہ تو بات ایسی ہی نکل گئی علم کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت ابو ہریرہ سے وہ وجادہ، اور وجادہ سے یہ قرآن مجید کے صحیفے کی بات نکلی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک تو یہ بات بیان فرمائی، اور کہ مجھے حدیث یاد رہی اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے یہ عمل فرمایا کہ آپ نے چلو بھرا اور دیا، چلو بھرا اور دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فیض ہوتا ہے وہ بڑوں سے حاصل کیا جاتا ہے. بڑوں کے فیض کے بغیر انسان چل نہیں سکتا، آگے بڑھ نہیں سکتا. پھر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو علم دیا تھا نا، وہ 2 پیالے علم دیا تھا. ایک پیالہ تو وہ ہے جو میں نے تمہیں سنا دیا، یعنی وہ احادیث، اور دوسرا پیالہ اگر میں تمہیں سنا دوں نا تو تم مجھے یہاں سے کاٹو گے. حلقوم کی طرف اشارہ فرمایا، مجرت کو عام، کھانا گزرنے کی جگہ تم مجھے یہاں سے کاٹو گے. تو حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں بہت سی تعویلات یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ نے یہ جو فرمایا، تو بہت سی راز کی باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو بتائی ہوئی تھی، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے اس کو نہیں بیان کیا، اس لیے کہ علم کی ہر چیز بیان کرنے والی نہیں ہوتی، ہر چیز کسی کو سنانے والی نہیں ہوتی. بہت سے لوگ حدیث بھیج دیتے ہیں، اس حدیث کا مطلب سمجھا دو. بھئی یہ حدیث آپ کے مطلب کی ہے نہیں. اس حدیث کے اندر آپ اگر سمجھو گے، کسی نے مجھے حدیث بھیجی کہ سجدہ ایسے کرنا چاہیے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایسے سجدہ کرو کہ پہلے ہاتھ لگاؤ، اس کے بعد گھٹنے لگاؤ، اور اس کے بعد سر لگاؤ. تمام مفسرین نے اس کے تحت، محدثین نے لکھا اس حدیث میں اقلاب ہے، انہیں راوی نے الٹا بیان کر دیا. اب مقلوبہ احادیث سے مقلوبہ بہت ساری. اب جو فن حدیث کو جانتا نہیں، ظاہر بات ہے وہ اس میں اشکال میں مبتلا ہوگا، پریشانی میں مبتلا ہوگا. حضرت ابو ہریرہ کی 11 روایتیں ہیں. 11 روایتیں کہ مست النار سے وضو ٹوٹے گا، یعنی آپ نے پکوڑے کھا لیے تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ نے آگ پہ پکی ہوئی چیز کھا لی تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے. اور آگے روایت ہے کہ 3 روایتیں ہیں کہ آپ نے پکی ہوئی چیز کھائی تو آپ کو وضو نہیں ٹوٹا. تو ہر چیز بیان کرنے کی نہیں ہوتی، اور ہر چیز سمجھانا ممکن بھی نہیں ہوتا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، آج ذکر ہی ان کا چل رہا ہے تو بعد میں کچھ ذکر کر دوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوسرے حضرات، کسی کا نام نہیں لیا، دوسرے حضرات مہاجرین اپنی تجارت میں تھے اور انصار اپنے
کھیتی باڑی میں تھے کہ انصار کے پاس زمین تھی اور مہاجرین کے پاس زمین تو تھی نہیں، لہذا وہ تجارت کے اندر لگتے تھے۔ تو انصار کھیتی باڑی میں تھے اور مہاجرین اپنی تجارت میں تھے، اور ابو ہریرہ اپنا نام لے کے فرمایا۔ ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ نہیں ہے، حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الشمس تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے آپ کا نام رکھ دیا عبد الرحمن، تو ان کو عبد الرحمن بلاتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ مسجد میں سوئے تھے تو ان کی آستین کے اندر بلی کا بچہ تھا، تو فرمایا انہا ابو ہریرہ، انہ ابو ہریرہ، یہ تو بلی، یعنی بلی اس سے پیدا ہو رہی ہے، بلی یہاں سے نکل رہی، آستین سے نکل رہی تھی، تو بلی اس سے پیدا ہوئی تو یہ تو بلی کا باپ ہے، یعنی بلی کے بچے کا باپ ہے۔ تو وہاں سے ابو ہریرہ اتنا مشہور ہوا کہ بڑے بڑوں کو حضرت ابو ہریرہ کا نام نہیں پتا، بس یہ پتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ۔ تو حضرت ابو ہریرہ اچھا، اس سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بلی پالنا سنت ہے۔ بلی پالنا سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، بلی پالنا کوئی سنت نہیں، ہاں جائز عمل ہے، کوئی پالتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جو گندگی مچاتی ہے، اس کے بال ہر کھانے میں گھس رہے ہوتے ہیں اور وہ سب چیزیں، اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں تو رکھیں، ورنہ بہت سے لوگ کسی قوم کی وفاداری کے اندر اتنے بڑھ جاتے کہ پیٹنگ کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ کی روایت ہے کہ انہوں نے برتن یوں نیچے کیا، بلی کو پانی پلا دیا، بلی کو پانی پلا کے، وہ پیٹنگ تو نہیں تھی نا بھائی، کوئی عام سی بلی چل رہی تھی، اس کو انہوں نے پانی پلا دیا تھا، تو وہ پیٹنگ، آج کا ہم اس سے پیٹنگ سے استدلال کرتے ہیں، عورتیں بلیاں پالنا شروع کرتی ہیں، اس سے جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو تکلیفیں ہوتی ہیں، وہ تو ظاہر بات چونکہ اپنا شوق ہے تو وہ تکلیفیں تو بیان نہیں کریں گے، لیکن فضائل درمیان میں لگائیں گے۔ لیکن بہرحال بلی پالنا جائز ہے، کئی صحابہ کرام نے پالی تھی۔ انہا طوافات، آپ نے فرمایا کہ یہ گھروں میں آنے جانے والی ہے، اگر یہ کسی برتن میں منہ ڈال دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ ان کے بارے میں فرمایا تھا انہا من السباع، کہ یہ درندوں میں سے ہے، جیسے درندوں کے دانت ہوتے ہیں نا، ایسے بلی کے دانت ہوتے ہیں۔ تو بس حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ مہاجرین نے اپنے آپ کو تجارت میں لگا دیا اور انصار نے اپنے آپ کو زراعت میں لگا دیا، اور ابو ہریرہ نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے ساتھ، بھرا پیٹ ہو خالی پیٹ ہو، اللہ کے نبی کے ساتھ لگا دیا۔ کئی مرتبہ اتنے بھوکے ہوتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے، اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، لوگ سمجھتے کہ جنون ہے، لوگ سمجھتے تھے کہ ان کے اوپر جنون ہے، لیکن وہ جنون نہیں ہوتا تھا۔ لوگ گردن پہ پاؤں رکھتے تھے کہ وہ جنون کا علاج گردن پہ پاؤں رکھنے سے ہوتا ہے کہ ادھر کو دباتے تھے کسی پٹھے کو تو انسان کو ہوش آ جاتا تھا۔ تو وہ یہ ایک دو دفعہ ہسپتال میں بے ہوش ہوا نا ڈاکٹر، تو میرے سامنے ڈاکٹر نے اس کو ہوش میں، تو یہاں سے پٹھے پکڑے اور اس جگہ کو دبایا اور زور سے دبایا، فوراً ہوش آ گیا۔ تو اس سے مجھے سمجھ میں آیا کہ حضرت ابو ہریرہ کو جو لوگ گردن دبا کے جگانے کی کوشش کرتے تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ جنون کی وجہ سے بے ہوش ہے، تو یہاں سے دبائیں گے تو اس کو ہوش آ جائے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے وہ گردن پہ زور لگاتے لیکن میں ہوش میں ہوتا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر آئے تو دیکھا ہوگا اس کو جنون نہیں ہے، اس کو بھوک نے بے ہوش کر رکھا ہے، چنانچہ کھانے کا انتظام کیا تو پھر کھانا کھایا۔ وہ کئی واقعات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عمر کے ساتھ چلتے گئے، مسئلہ پوچھا، حضرت عمر بھی گھر چلے گئے، ان کے پاس خود کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر کے پاس ہے، مسئلہ پوچھا، ان کے پاس خود کھانے کو نہیں تھا، انہوں نے ٹال دیا، مسئلہ بتا کے ٹال دیا، ہاں ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، السلام علیکم۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یا رسول اللہ ایک مسئلہ پوچھنا ہے، کا مسئلہ چھوڑو، بھوک لگی ہے، جی اس لیے پوچھنے آیا تھا، جی یا رسول اللہ، کہا چلو میرے ساتھ۔ صحابی کے گھر میں گئے، اس سے کہا کچھ ہے کھانے کو، کہا دودھ ہے، اپنے دودھ لا کے پیش کیا، کہا ابو ہریرہ جاؤ سب صحابہ کو بلا کے لاؤ۔ کیا بات ہے، 70 صحابہ کہنے لگے یا اللہ اب کیا بنے گا، میرا دودھ تو بچے گا ہی نہیں، یہ کہ گھونٹ بھی پئیں گے تو میرے لیے نہیں بچے گا۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مجھے ہی فرمایا کہ ہاں تم ہی ان کو پلاؤ۔ پھر میں پھر گیا، اب مجھے تو سب سے آخر میں ملے گا، تو میں نے سب کو دیا، سب کے سب نے پیا، اور قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، دودھ جیسا تھا ویسا کا ویسا رہا۔
جب سب کے سب پی کے جا چکے، پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ پیو، میں نے پیا، پھر آپ کو دیا، آپ نے کہا اور پیو، میں نے اور پیا، پھر فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، پھر فرمایا چوتھی مرتبہ کہ یا رسول اللہ اب اگر پیوں گا تو پھٹ جاؤں گا، اب نہیں پی سکتا۔ تو آپ نے پھر اس کو لیا اور پھر آپ نے جیسے منہ کو لگایا پیالہ ختم ہو گیا۔ تو تحصیل علم، یہ حضرت ابو ہریرہ کے حالات زندگی بتاتے ہیں کہ کوئی عالم دین ہے، کوئی طالب علم ہے، اگر اس کو تحصیل علم کرنا ہے، اگر علم سیکھنا ہے تو ان مشقتوں سے گزرنا پڑے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اجر جب ہی ملتے جب انسان صبر سے رہتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ میں تو بھوک یا پیاس ہو یا پیٹ خالی ہو یا بھرا ہوا ہو، میں شبع بطن ہو یا بغیر شبع بطن ہو، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگا رہتا تھا اور آپ سے آپ کی ساری باتیں سنتا تھا، اس کو یاد کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بھی حضرت ابو ہریرہ کا مشغلہ یہی تھا۔ نہ حضرت ابو ہریرہ نے تجارت کی، نہ حضرت ابو ہریرہ کمانے کے لیے نکلے، نہ کسی اور کام کے لیے، بلکہ صرف جمع روایات اور روایات کا بیان کرنا، احادیث رسول کا مشغلہ رکھنا، اس وجہ سے حضرت ابو ہریرہ کی مرویات بہت زیادہ تھی۔ ارادہ تھا تھوڑا سا ذکر کروں گا حضرت ابو ہریرہ کو، پھر اور بات کروں گا، بات یہیں پہ چل گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان صحابہ کے نقش قدم، ان صحابہ سے محبت رکھنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔